ایک دفعہ پھر سے انڈیا نے ثابت کر دیا کہ انڈیا اور افغان جو ہے بھائی بھائی ہیں. انڈیا بڑا شاطر ہے. اچھا اس نے اسی دن کے لیے افغانیوں کو جو ہے وہ ایمبولینس کا تحفہ دیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ حالات ہونے والے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں پر بھی کسی کونے میں بھی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے ہندوستان. ضرورت کے وقت پر دل دکھاتا ہے, جگرا دکھاتا ہے. بھائی صاحب اتنا بڑا دل ہے ہندوستان کا. میں کہتی ہوں سلوٹ ہے بھائی, کیا بات ہے, میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے. انڈیا ریلیشن کر رہا ہے بہتر, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ مطلب اس کا تو بارڈر بھی نہیں لگ رہا لیکن وہ انہیں میڈیکل اسسٹنس دے رہا ہے, ایڈ دے. ہندوستان تو دنیا کے ہر ایک جگہ پہنچتا ہے. یہی افغانستان آپ کا پڑوسی ہے. آپ نے افغانستان کا کیا حال کیا ہے, کتنا درد دیا ہے, کتنے بیڈ سچویشن میں افغانستان کو لائے ہو آپ لوگ. اور یہی ہندوستان, ہمارا ہندو بھائی, ہمیشہ ہمارے لیے کھڑا, ہر ایک مصیبت میں سب سے پہلے آن دا ٹائم آیا ہے. اور اس سے جو ہے انڈیا اور افغانستان کے رشتوں میں بہت زیادہ سدھار بھی آئے گا. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے اگر انڈیا افغانستان کے اندر اپنی سافٹ ڈپلومیسی اسی طرح ہی جاری رکھتا ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ آنے والا ہے. حسن صاحب, یہ برادر اسلامی ملک کے نائب وزیر داخلہ اینڈ جنگ کے وقت ہمارے دشمن ملک میں کیا کر رہا تھا؟ انڈیا اور افغانستان جن کا بارڈر بھی آپس میں نہیں ملتا لیکن پھر بھی ان کے ریلیشن خبروں کے مطابق دن بہ دن بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا کبھی وہاں پہ میڈیکل اسسٹنس دیتا ہے, کبھی وہاں پہ میڈیکل ایڈ دیتا ہے. لیکن اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو انہینس کریں. اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ 78 سال کے بعد بھی اتنے لائق نہیں ہیں. کبھی آپ سعودی عرب کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی آپ چائنا کے پاس بھاگتے ہیں. آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے, میں ورڈ اوقات یوز کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, اتنی اوقات نہیں ہے کہ خود آپ کو بھیک مانگنی پڑے. آپ نے بھکاری بھیجے باہر. لوگ سافٹ ویئر پروگرامرز باہر بھیجتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا سائنٹسٹ باہر گیا, ہمارا ریسرچ اسکالر باہر گیا. یہ پروفیشنل بھکاری باہر بھیجتے ہیں. اب ان کو لگ رہا کہ پیسے بند ہو گئے ہیں تو اب نے بولا کہ ایئرپورٹ کی بھیک مانگ لو. مطلب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کو شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ وہ جو کانسیپٹ ہے نا شرم کا, ایک لحاظ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار 4 لوگوں کے بیچ میں میری بےزتی ہو جائے گی, کوئی غیرت ہوتی ہے نا. جو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی غیرت جیسی چیز ہوتی ہے, مانگنا نہیں ہے. بس مونچھیں اپنی اوپر. اس مونچھ کا کیا فائدہ ہے یار جب تمہارا سر کسی کے پیروں پہ رکھا ہو. سارے پیسے لگائے تاکہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی سے موومنٹ کر سکیں انڈیا. یاد رکھیں, the Indians India invested in all these projects تاکہ انڈینز افغانستان کے اندر ایزیلی موو کر سکیں, مینوور کر سکیں اور وہ تمام اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اچیو کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں, اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ جو ہے that is also very important. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ اپنا ایک ایئر فریٹ کوریڈور کھول رہے ہیں. دوستو یہ جو کنگلو اور پنگلو سری لنکا کو ایڈ سینڈ کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں انسانیت ہے, یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے کیا, ہندوستان نے سٹارٹ کیا اور ہندوستان بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے. جی ہاں دوستو, بات کر رہا ہوں کنگلہ دیش اور بیکارستان, کنگلو اینڈ پنگلو. کنگلو نے تو پھر بھی تھوڑی سی انسانیت دکھا دی کہ وہاں پر چھپایا ایکسپائری ڈیٹ, ورنہ بیکاری نے تو ایکسپائری ہوئے آئٹمز بھیجے ہیں سری لنکا کو کہ وہاں پر لوگ بھی بیمار بھی ہو جائے. آفت تو آفت آئی ہے, بیمار بھی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ. یہ تھا کام بیکاریوں کا. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا چھوٹا بھائی یہ جو کنگلو ہے, کنگلو نے سینڈ کیا پیکج لیکن ایکسپائری ڈیٹ کسی کو بھی نہیں دکھایا. اور ہندوستان وہ دیش ہے کہ ہر ایک مصیبت, ہر ایک جگہ, دنیا کے کسی کونے میں پر بھی کسی کونے میں بھی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے ہندوستان. ضرورت کے وقت پر دل دکھاتا ہے, جگرا دکھاتا ہے. بھائی صاحب اتنا بڑا دل ہے ہندوستان کا کہ وہ جب کرتا ہے دیکھتا نہیں ہے. آپریشن دیکھا نا, آپریشن ساگر بندھو, یہ جو سٹارٹ کیا ہے یہ کمال لاجواب. ہر ایک طریقے سے لوگ بھیجے جا رہے ہیں, وہاں پر ہیلپ ہو رہی ہے. اور روزانہ 3 دن 4 دن ہوئے ہیں لگاتار سینڈ کر رہے ہیں ایڈ ہر ایک طریقے سے, ہر ایک
जगह में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का ही नाम है। और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा और साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है जो कि टीटीपी की वजह से है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार रहती है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप लोग इतने ज़्यादा इंडिया के करीब हुए जिससे इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे तो फिर ज़हन में रखना कि मज़ीद स्ट्राइक्स होंगी, मज़ीद हमले इंडिया के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर होंगे। इस चीज़ को इंडिया जो है वो पैगाम देना चाहता है। अब देखना ये है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया से क्या लेना चाहते हैं और इंडिया तालिबान को क्या देना चाहता है। इंडिया का शुरू से ये है कि वो ये कहता है कि हम जो है वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना जनाब हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के काम करते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी के काम क्यों इंडिया करेगा। दुनिया में आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। इंडिया कम्युनिटी के, इंडिया को क्या शौक है कम्युनिटी के काम करने में। क्या इंडिया के अंदर 100% हेल्थ कवरेज है? क्या इंडिया के अंदर लोगों की इकॉनमी बहुत अच्छी है? क्या इंडिया के अंदर हर बंदा बहुत अच्छे से रह रहा है जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं? क्या इंडिया तो क्यों कर रहा है इंडिया ये? इंडिया इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ना, और वो इंटरेस्ट क्या है? वो पाकिस्तान है। इंडिया को और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। इस चीज़ में जहन में रखें, जो पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए डायरेक्ट हमले भी करेगा, अफगानिस्तान के ज़रिए भी करेगा, थ्रू इट्स जो ब्रांड ऑफ प्रॉक्सीज हैं उसके ज़रिए भी करेगा, IMF को भी जाके कहेगा, FATF को भी कहेगा, सार्क को भी डिसफंक्शनल करेगा। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडिया पाकिस्तान को पकड़ना चाहता है। ठीक है, ये ज़रा इस चीज़ को जहन में रखें। बहुत सारे दोस्तों को हमारों को नहीं पता चलता कि क्या सिचुएशन है। लोगों को एवाकुएट कर रहे हैं, मेडिसिन्स, पानी, हर एक चीज वहां पर पहुंच रही है श्रीलंका, और श्रीलंका के लोगों के साथ हेल्प हो रहा है। ये है इंसानियत। अब इंसानियत अगर इस लोगों बांग्लादेश या बेकारियों में था तो ये पहले करते। इसने देखा कि हिंदुस्तान तो करता है और हिंदुस्तान का नाम हो रहा है और हिंदुस्तान हर एक जगह में करता है, सबको पता है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, हिंदुस्तान ने टर्की के साथ किया, हिंदुस्तान अब कर रहा है श्रीलंका में। हर एक जगह में पहले पहुंचता है ऑन द टाइम। भाई साहब, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ किया, जिस तरह टर्की के साथ किया, जिस तरह अब कर रहे हैं श्रीलंका के साथ, ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई बात बढ़ानी। पाकिस्तान ने एक्सपायर एटम्स सेंड की है श्रीलंका और